بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بچی کے ساتھ زیادتی، ریپ ہونے کے بعد اس کو قتل کر دینے کی باتیں چل رہی ہیں، جو کہ بہت ہی ظلم اور بہت ہی بربریت اور بہت ہی گھنونا عمل ہوا ہے۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم سب اس ظلم کو ظلم کہتے ہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ بچیوں کا اللہ تعالیٰ شان انہیں بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ صرف سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم تدرکہ ابنتان، وہ مسلمان جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں، فیحسن صحبتہما، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پالا پوسا، ان کی حفاظت کی اور ان کو آگے وہ امانتوں کی جگہ پہ حوالے کرا دیں، یعنی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادیاں کرا دیں، الا ادخلتہ الجنہ، اس کو کل اپنے والد کو والدہ کو جنت میں داخل کرا کے چھوڑیں گی۔ تو کچھ احتیاطی تدابیر جو کہ انتہائی ضروری ہیں ہمارے، جو کہ ہم بچیوں والے ہیں، اور عموماً معاشرے کے اندر اس وقت چونکہ کچھ بے احتیاطیوں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کا ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے ظلم و ستم نہ ہوں۔ سب سے پہلے بچوں کی تربیت ہے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو بتانی ہے کہ بچی، اگر آپ کی عمر 12 سال ہو چکی ہے، اسلامی اعتبار سے بچی کی عمر جب 12 سال کی ہو جائے تو بچی بالغہ ہو جاتی ہے، اور بیٹا اگر 15 سال کا ہو جائے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بچی کو یہ تربیت دینی ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، اپنا چہرہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے، کیوں باہر اس وقت ایسے بھیڑیے نما انسان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انتہائی وحشی ہیں، وہ آپ کی بیٹی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، بچی کی آپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور اس کو نشان بربریت بنا کر، ظلم کا نشان بنا کر زندگی ساری کے لیے اس کو جان سے بھی مار دینے کے در پہ ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت باہر کس قسم کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بچوں کو آپ نے فون نمبر، ہر بچی کے پاس اپنے گھر کا فون نمبر اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر بچی کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کسی بھی پارک میں کسی تنہائی کی جگہ پر نہیں اکیلے جانا کہ جہاں پر آپ کو کسی ظلم کا نشانہ بنایا جا سکے، اور تنہائی کسی بھی جگہ پہ ہو، چاہے وہ کوئی خالی روڈ ہے، چاہے وہ خالی پارک ہے، چاہے وہ خالی میدان ہے، یا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی کلاس میں آپ اکیلی رہ گئی ہیں، تنہا رہ گئی ہیں، تو وہاں پر آپ نے اکیلے نہیں بیٹھنا، باہر پبلک کے اندر، باہر جہاں پر باقی بچیاں ہیں وہاں آ جانا ہے، اکیلے کلاس میں نہیں بیٹھنا، اکیلے کسی راہداری میں، جو راہداری ہوتی ہے عام طور پہ اسکول و کالجز میں، تو اکیلے آپ نے وہاں نہیں جانا، آپ نے وہاں بیٹھنا ہے جہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے وہاں جانا ہے جہاں باقی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اکیلے کسی جگہ پہ بھی نہیں جانا آپ نے، سوائے جو خاص اپنے واش روم یا جو انسان کی۔ اور نمبر 2، والدین اس بات کا اہتمام کریں کہ غیر محرم مجالس، جہاں پہ غیر محرم ہوتے ہیں، اپنے ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، وہاں پہ سب کے سامنے گھل مل کے وہاں نہیں بیٹھنا، اس کا خاص احتیاط کرنی ہے، کیونکہ شریعت میں احتیاط کا کہا گیا ہے، پردے کا کہا گیا ہے غیر محرم رشتوں کے ساتھ، اور ہر بچی سکول جائے، سکول سے واپس گھر آئے، اور کہیں اس کو جانے کی اجازت بالکل قطعاً نہ دیجیے، کسی سہیلی کے گھر میں، کسی رشتہ دار کے گھر میں، گھر سے اسکول سے گھر، گھر سے سکول، اور کوئی ایکٹیویٹیز کہیں بیٹا اگر آپ نے شاپ پہ جانا ہے، اگر آپ نے کوئی بک لینی ہے، اگر آپ نے کوئی اسٹیشنری لینی ہے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ آپ خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو پک اینڈ ڈراپ کے لوگ ہوتے ہیں تو اپنی جوان بچیوں کو، معصوم بچیوں کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، اور بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس گاڑی کا انتخاب، ڈرائیور کا انتخاب کسی ایسے بندے کا انتخاب کریں جو عمر رسیدہ بندہ ہو، اس میں خاص سب سے اچھی بات یہ کہ خود چھوڑنے جائیں، خود واپس لے کے آئیں، لیکن اس میں خاص دیکھا جائے کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو کوشش کی جائے کہ فرنٹ سیٹ کے اوپر بچے بیٹھیں، بچیاں قطعاً نہ بیٹھیں،
اس بات کا خاص احتیاط کی جائے، نگرانی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ادارے کا انتخاب بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جیسے پنجاب کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، گانا بجانا، ناچ ڈانس، یہ ساری چیزیں، کہ ہماری بچیوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کا خاص خیال کرنا کہ ایسے اداروں کو چناؤ کیا جائے جہاں پر اس قسم کی خرافات نہ ہوں۔ اور پھر جہاں پر اب بچی بالغ ہو جائے تو حتی الوسع آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جینٹس ٹیچر نہ ہوں اس میں، یا کو ایجوکیشن نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس قسم کی کو ایجوکیشن کے اندر یا اس قسم کے جینٹس ٹیچر میں کسی وقت بھی اگر اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا اور وہ وحشی بن گیا تو پھر آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ تو پھر ساتھ یہ کہ بچے کو اپنا کیا پتہ ہونا چاہیے، اپنا ایڈریس پتہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی اس قسم کی کیفیت ہو جائے تو بچی کو سکھانا چاہیے کہ آپ نے چیخنا ہے، چلانا ہے، اور فوراً کچھ بھی آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم آپ سے کوئی ایسی حرکت کرنے لگے یا آپ کو محسوس ہو تو آپ نے اس کیفیت کو بنانا ہے تاکہ آپ اس کے اس ظلم سے بچ سکیں، اس کی اس بربریت سے بچ سکیں، ظلم سے بچ سکیں۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہوا یہ انتہائی بھیانک معاملہ ہے، یہ انتہائی غلط معاملہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا میں یا وہ لوگ جو لبرل ہیں ان کو جو کبھی دینی مدارس میں یا ایسا معاملات ہو جائے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سارا سوشل میڈیا سب کچھ اس پہ کام کرتا ہے، لیکن سب کو اس وقت سانپ سونگھا ہوا ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے، تو ان کو بھی آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی۔